اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے میں نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں الفاظ سے آپ غور کریں کہ نبی کا رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ، لعن آپ کا فعل ہے جس کے معنی ہے لعنت کرنا، اور اللہ اس کا فاعل یعنی اللہ نے لعنت کی الیہود والنصارى. الیہود والنصارى آپ کا معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مفعول بن گئے کیونکہ حالت نصب میں استعمال ہوئے ہیں. تو آپ کا فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ آپ اس کا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى کے اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے. یعنی اب لعنہ ماضی کا صیغہ ہے تو ماضی کے صیغے کو سامنے رکھ کر ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اللہ نے لعنت کی. لیکن فعل ماضی کو عربی زبان میں دعا یا بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں رحمہ اللہ. رحمہ اس نے رحم کیا، ہو اس پر، رحمہ ہو اس نے اس پر رحم کیا. کس نے؟ اللہ، اللہ نے، یعنی اللہ نے اس پر رحم کیا. لیکن اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس پر رحم کرے. تو یہ دعا ہوگی. اور یہاں پر ہم ترجمہ اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے. اسی وجہ آپ نے سب نے بیان فرمائی آگے کہ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا. کس کو بنا لیا؟ قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کی قبروں کو. اور کیا بنا لیا؟ اب یہ اتخذوا آگے جا کے اس بات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن آپ کے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کم از کم دو مفعول چاہتا ہے. یعنی انہوں نے بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو. کیا بنا لیا؟ مسجدن، سجدہ گاہ. تو مسجدن بھی دیکھیں آپ کے دفتر میں آیا، اور قبور انبیائہم ایک پیچیدہ مرکب اضافی آپ کا مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فعل تو اس کا فضول جو ہے ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. لیکن اس حدیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ فعل ماضی کو آپ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اردو میں دیکھیں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، یعنی اردو میں پر کی پریپوزیشن استعمال کر رہے ہیں. لیکن عربی زبان میں دیکھیں لعنہ کے ساتھ پریپوزیشن استعمال نہیں ہوئی. لعن اللہ الیہود والنصارى، ورنہ پر لفظ دیکھتے ہی آپ فوری طور پہ اللہ لگائیں گے. لیکن ہر زبان کا اپنا معاملہ ہے. ایک زبان میں ایک لفظ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دوسری زبان میں وہی لفظ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح ایگزامپل میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے رحمہ اللہ، تو رحم کرنا ظاہر کسی پر رحم کیا جاتا ہے تو رحمہ ہو ہی کہا ہے.
رحمہ علیہ ہی تھا. تو یہ ہر زبان کا اپنا اسلوب ہے. کوئی ورب کسی زبان میں پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ دوسری زبان میں وہ ورب پریپوزیشن کے ساتھ ہی استعمال ہو. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پریپوزیشن کے حوالے سے میں آپ کو کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا مطالعہ اور آپ کا شوق اور پھر ڈکشنری جو ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ یہ چیزیں کس طرح ہم نے حل کرنی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے اور مزید آگے بھی لے کے جائے اور ہمارے کام کو آسان کرے. آج جملہ فعلیہ میں ہم فاعل اور مفعول یہ مرکبات کی صورت میں رکھیں گے اور مرکبات کی ایک تفصیلی تصویر میں نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مرکبات جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک مرکبات ناقصہ اور دوسرے مرکبات تامہ. بلکہ ایک مرکب تام ہی ہے، وہ ایک ہی ہے. مرکب تام جملہ اور مرکب ناقص میں چار مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری یہ ہم نے پڑھنی ہے. مرکب جاری کا جملہ فعلیہ میں استعمال ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ متعلق ہو کر آتا ہے. اب باقی جو تین مرکبات ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری اور مرکب اضافی، ان کو آج ہم اپنے جملہ فعلیہ میں استعمال کریں گے. کبھی یہ مرکبات جو ہیں وہ فاعل بن کر آئیں گے، کبھی یہ مرکبات مفعول بن کر آئیں گے. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جملہ فعلیہ میں پہچاننا ہے کہ کون سا مرکب فاعل بن کر آ رہا ہے اور کون سا مرکب جو ہے وہ مفعول بن کر آ رہا ہے. جملہ فعلیہ کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ذہن میں تعلق کر لیں. جملہ فعلیہ کہتے ہیں ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. جملہ فعلیہ کی کم از کم کتنے آتے ہیں؟ دو، فعل اور فاعل. فاعل کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو. فاعل یا اسم ضمیر کی صورت میں آئے گا یا اسم ظاہر کی صورت میں آئے گا. فاعل جب اسم ضمیر کی صورت میں آئے گا تو گردان کی طرف رخ کریں گے. آپ گردان کے 14 سیغوں میں سے کوئی ایک سیغہ آپ کا متعلقہ جملہ فعلیہ ہو. لیکن اگر آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو جائے تو آپ نے گردان میں سے سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4 استعمال کرنا ہے. مذکر کے لیے سیغہ نمبر 1، مؤنث کے لیے سیغہ نمبر 4 اور پھر فاعل کو اس سیغے کے بعد حالت رفع میں ظاہر کر دیں. متعدی افعال مفعول جاتے ہیں اور مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. مفعول بھی فاعل کی طرح دو صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے یا ظاہر ہو سکتا ہے. کسی صورت میں بھی آئے آپ نے اس کے لیے حالت نصب کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. جہاں تک ضمائر کی بات ہے تو حالت نصب اور جر والا چارٹ جو ہے ضمائر کا وہ ہماری مدد کرے گا مفعول کو ضمیر کے طور پر استعمال کرنا. پھر ہم نے جملہ فعلیہ میں متعلق کا جو ہے وہ استعمال دیکھا تھا کہ متعلق جو آپ کا جار مجرور سے مل کر بنتا ہے اور یہ متعلق جو ہے بعض اوقات آپ کا یعنی کچھ افعال ایسے ہیں جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہونے والے افعال جو ہیں یعنی ظاہر بات ہے پریپوزیشن کس پہ استعمال ہوگی؟ مفعول پہ استعمال ہوگی. تو وہ مفعول کے ساتھ جب استعمال ہوں گے تو وہ بھی شکل آپ کی متعلق کی بن جائے گی، یعنی جار مجرور کی شکل ہی بن جائے گی. یہاں تک الحمدللہ ہمارا سبق جو ہے وہ کلیئر ہے، مکمل ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک کے کانسیپٹ جو ہیں وہ آپ کو بھی الحمدللہ کلیئر ہوں گے. آج ہم مزید اس میں اضافہ کر رہے ہیں. جملے میں آپ کے سامنے لکھنا شروع کر سکتا ہوں. آپ انشاءاللہ خود بتائیں گے کہ اس جملے میں جملہ فعلیہ میں آپ کا فاعل جو ہے وہ یا مفعول جو ہے وہ کس مرکب کے طور پہ استعمال ہو. پہلا جملہ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. عظیم اللہ نے سچ کہا.
ہاں جی اس جملے میں فیل عرفان فیل، ہاں جی فیل ہے آپ کا سچ کہا، سچ کہنا ایک فیل ہے، ٹھیک ہے، سچ کہنا ایک فیل ہے، جھوٹ کہنا ایک فیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب اردو میں اور کوئی اسلوب نہیں ہے نا، تو یہ آپ کا فیل ہو گیا. اور فائل عظیم اللہ. اب آپ کا فائل مجھے بتائیں مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے، کل ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ مرکب توصیفی کس کا مرکب ہے؟ موصوف اور صفت کا مرکب ہے. اور عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. لہذا قاعدہ کیا ہے؟ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے بعد موصوف کو فالو کرتی ہے. تو اللہ آپ کا موصوف ہے اللہ، اور صفت آئے گی تو العظیم آئے گی، کیونکہ اللہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی. اللہ العظیم، یہ آپ کا عظیم اللہ مرکب توصیفی بن گیا، فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، لہٰذا حالت رفع میں میں نے سے کنسرٹ کیا. اب جملہ فعلیہ بنانا ہے تو جملہ فعلیہ ہمیشہ فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو فعل جو ہے اب آپ یہاں پر لگا دیں گے شروع میں صدق اللہ العظیم، عظیم اللہ نے سچ کہا. پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم صدقہ کو آگے لگا دیتے اللہ العظیم صدقہ تو جملہ ٹھیک ہوتا، لیکن وہ جملہ فعلیہ نہیں ہوتا. یہ میں بار بار جو آپ سے آ کے اس سبق کو دہرائی کراتا ہوں نا کہ جملہ فعلیہ کنسیپٹ کلیئر کریں کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو فعل سے شروع کرنے کے لیے ہمیں ظاہر بات ہے اس فعل کو شروع میں ہی لانا پڑے گا جملہ فعلیہ بنانے کے لیے. تو صدق اللہ العظیم. اب آپ کوئی بھی تلاوت سنتے ہیں فرینڈ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم. عظیم پہ جو کہ آپ وقت کرتے ہیں اس لیے اس پر کیا ہے یہ آج کنفرم ہو گیا کہ اصل میں العظیم جو ہے یہ اللہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور صفت کا اعراب جو ہے وہ موصوف کے مطابق کلیئر ہو گیا. میں کہتا ہوں ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے بچے کو مارا. جی جملہ فعلیہ. ہاں جی فعل کیا؟ مارا فعل ہے، ٹھیک. ہاں جی فاعل کون ہے؟ کلیئر کر لیں کو. مارا آپ کا فعل، ایک لمبا لڑکا یہ آپ کا فاعل ہے، اور ایک چھوٹا بچہ. اب آپ کا فاعل اور مفعول دونوں مرکب کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے نا. ایک لمبا لڑکا اور ایک چھوٹا بچہ، یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے تو کوئی بھی جملہ آپ کے لیے بنانا مشکل نہیں ہوگا. جی فاعل ظاہر کیا تو فعل آپ کو پتا ہے کوئی ٹھیک نمبر 1 اور 4 والی بات. جی تو ہم کیسے دوبارہ اس کو فعل ہمارا لگ گیا شروع میں ضربا. ہاں جی ایک لمبا لڑکا، ہلکو لگا رہے ہیں لمبا لڑکا. جب ایک کہہ دیا تو اس کے مطلب نکرا میں سے کہا جا ولد طویل. ضربا ولد طویل، ٹھیک ہے. اور کس کو مارا ہے؟ ایک چھوٹے بچے کو. بچہ طفل، ٹھیک.
اور چونکہ بچہ جو ہے وہ مفعول کے طور پہ استعمال ہے اور مفعول حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، لہذا طفلاً اور اس کی صفت جو ہے وہ بھی حالت نصب میں استعمال ہوگی اور نکرہ ہوگی طفلاً صغیر۔ تو ضرب ولد صغیر طفلاً صغیر، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کہاں بتا رہے ہیں کہ میں راستے سے جا رہا تھا تو ذرا سا میں دیکھا کہ ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے بچے کو، تو اب یہ بالکل پاسبل ہے لیکن دونوں آپ کی نظر کلیئر ہو گیا۔ تو مرتبہ توصیفی آپ نے دیکھا کہ آپ کا فاعل بھی بن سکتا ہے اور مفعول بھی بن سکتا ہے، بس جملے میں اگر آپ نے تعین کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بھی جملہ ٹرانسلیٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی، زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی، جی درج فعل کیا ہے؟ مدد کی فعل ہے جی، فاعل کون ہے؟ زید کا بیٹا، ہاں جی، اور مفعول حامد مفعول، فاعل آپ کا مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے، اور کون سا مرکب ہے؟ زید کا بیٹا، مرکب اضافی، ٹھیک ہو گیا، اور مفعول آپ کا مفرد ہے، یہ ٹرانسلیٹ کرے تھے نصرہ ابن زید، نصرہ ابن زید، زید کے بیٹے نے مدد کی ہے، کس کی؟ حامد۔ اب مجھے ایمانداری سے بتایا کہ مشکل ہے، بہت آسان ہے، کوئی کوئی مشکل ہے کوئی کوئی آسان ہے، جب تک آپ نے دیکھیں رول اگر آپ کے ذہن میں ہے تو باقی کوئی مشکل کام نہیں، بس گڑبڑ کہاں شروع ہوتی ہے جب بھی ہم رولز جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، باتیں ہمارے ذہن سے نکلتی ہیں۔ اس کی وجہ بھی دیکھیں نا، ہمارا عربی کے ساتھ تعلق کتنا ہے، یعنی یہ 40-45 منٹ یا 50 منٹ زیادہ یہی ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی 24 گھنٹوں میں سے یعنی یہ 45 منٹ ہے نا آپ کے عربی کے، باقی کوئی آپ کے نہ تعلیم میں، نہ آپ کے بول چال میں، نہ آپ کے کوئی دفتر میں، نہ دکان میں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک۔ اور قرآن سے ہمارا اتنا تعلق ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، ہم دن میں کتنی مرتبہ قرآن کھولتے ہیں، کتنی مرتبہ الفاظ پہ غور کرتے ہیں، یہ میں اپنا جائزہ لوں گا، آپ اپنا جائزہ لیں گے، تو پھر ظاہر بات ہے رزلٹ ایسے ہی آئیں گے، جتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے اتنی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جگہ کھول دے گا۔ اور میں پہلے بھی شاید کر چکا ہوں کہ میں نے اپنے سارے محترم ڈاکٹر حسنی صاحب کی بات کو پہلے مان لیا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ عربی زبان ایک گرا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گرا کو، وہ بات میں نے اچھی طرح ذہن میں رکھ لی تھی، کیونکہ ابھی سیکھنے کے لیے مجھے مارکیٹ میں جو بھی کتاب ملتی تھی وہ میں خرید لیا کرتا تھا، لیکن ایک دو سمے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہنچتا تھا کہ نہیں عربی نہیں سیکھنا، لیکن وہ کہ یہ گرا ہے اللہ تعالیٰ کھول دے، اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ کو اس گرا کو کھول دے، اور یقین کریں جب اللہ تعالیٰ نے اس گرا کو کھول دیا تو پھر اس کسی بھی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو، اب کتابیں ویسی کی ویسی پڑھی ہے، یعنی اب الحمد للہ گرا کھل گیا تو اب اس کتابوں میں جو کچھ ہے وہ الحمد للہ کلیئر، لیکن اس گرا کے بغیر جو مرضی کتاب لے لیں، جو مرضی آپ لیکچر لے لیں، جہاں سے نیٹ سے اچھے سے اچھے آپ ٹیچر کے جو ہے وہ لیکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن بات نہیں بنے گی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو گرا نہیں، اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے۔ اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
ہمارے سب کی گرائے جائے وہ لیجیے رحمۃ اللہ. اچھا جی اب میں کہتا ہوں زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. جملے کے بعد میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. جی مدد کی پھر فائل میں جی اب مفعول کون ہے؟ زید کا بیٹا مفعول آ گیا. یعنی پہلے جملے میں آپ نے دیکھا زید کا بیٹا فائل تھا, اب زید کا بیٹا جو ہے مفعول ہے. جی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. نصر تو ماشاء اللہ نصر تو میں نے مدد کی. جی نصر تو ابن زید. یہ زید کا بیٹا کس حیثیت کا ہے؟ کس حیثیت کا ہے جملے میں؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. تو نصب میں کون آئے گا؟ زید کیوں آئے گا؟ دیکھیں نا مرکب اضافی میں اصل مضاف ہے, مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو ابنو سے کیا بن جائے گا؟ ابنا. نصرت ابنا زید. وہاں پر ابن زید. اچھا یہ زید جو ہے یہ تو مضاف ہے, اس میں حالت جر میں رہنا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اس سے کوئی اصل جو ہے مضاف کو آپ نے دیکھنا ہے, وہاں سے آپ کا وہ جو طے کرنا ہے. اس میں نے اس لیے بولا تاکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گڑبڑ ہوگی, آپ زید کو کہیں نصب میں لے لانے کی کوشش نہ کریں. تو زید کے نصب میں نہیں آنا, زید سے جر میں رہنا ہے کیونکہ مضاف ہے. یہ تصویریں معلوم کرتے آپ نے تو کہا ہے کہ فائل سے رفع میں ہوتا ہے, تو یہاں تو یہ جر میں فائل ابن ہے, زید کا تو اس کے ساتھ تعلق ہے. اصل میں دیکھیں نا مدد کرنے والا کون ہے؟ بیٹا ہے, اور بیٹا کس کے اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے زید کے ساتھ. یہ ہوگا تو اس بیٹے کو ہم رفع میں شروع کر رہے ہیں. اب یہاں پر وہ بیٹا مفعول کے طور پہ آ رہا ہے, اسے ہم نصب میں لے کے آ رہے ہیں, زید کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کیسے اس میں یہ کہ ایک تو اس میں تنظیم نہیں آئی تھی حالت رکھا حالت مرکب اضافی ہے نا. جی جی اس کے ان کے آپ بتائیں. یعنی وہ پہلا وہ ہونا چاہیے اس کی تنظیم ہلکی ہوتی ہے. پہلا جو ہے پہلا کون؟ مضاف. مضاف الف لام نہیں ہونا چاہیے اور اس کا اعراب ہلکا ہونا چاہیے. تو ایسے ہی ہے. اور مضاف ہے الف جر میں ہونا چاہیے. دونوں کے بعد بتائیے. کلیئر ہو گیا؟ تیسرا سوال جی جملہ دیکھ کے گھبرانا نہیں آپ نے, بہت آسان جملہ ہے. دو جملوں کو ہم نے جوڑ دیا اور کے ساتھ. جی اس جملے کو میں حل کر دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کے لیے.
اور کے لیے میں لکھ دیتا ہوں بھی باقی آپ کو جی مبشر صاحب وہ مدثر صاحب زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کھانا کھایا. شاباش. داخل ہوئے پھر زید اور حامد فاعل نہیں ابھی یہ کمرے میں کیا ہے؟ کمرے میں متعلق. ماشاء اللہ کمرے میں متعلق ہو گیا آپ کا. کلیئر ہو گیا جی. اچھا ثانی سے بھی دوسرے پلے کو بھی اس کا بھی آنسر کر لیں جی. کھایا پھر ٹھیک ہے. فاعل کون ہے؟ انہوں نے یہ فاعل اور کھانا جو ہے یہ مفعول ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ کام ہو گیا تو اب جملے کو ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل سے کیبری رہ گئی ہے وہ آپ کو آتی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں جی. داخلہ زید وحامد جی. پھر فصلی کلاس روم جی. انہوں نے کھانا کھایا. کھایا ٹو ایٹ. اکلا حمزہ کاف لام. حمزہ کاف لام. اور انہوں نے کھانا کھایا. جی فائل کس حیثیت سے؟ زمین کی حیثیت سے. ٹھیک ہے. زمین ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گردان چلتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ زمین ظاہر بات ہے کسی اسم کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. اب زمین کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ زید اور حامد کے لیے. دو ہے نا. تو کون سا سیدھا استعمال ہوگا؟ ہوا کہاں سے آ گیا؟ پھر میں ہوا کہاں سے؟ ہاں جی. اکلا 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 اور انہوں نے کھایا. اب اردو میں انہوں نے کھایا کہیں گے نا کیونکہ اردو میں مثنیٰ تو ہے. اکلا الطعام اکلت طعام اور ان دونوں نے کھانا کھایا. اردو میں دونوں کہنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کھانا کھایا جو ہے وہ دو جو جمع ہوئی گی کرتے ہیں. داخلہ زید و حامد فی الغرفۃ واکلت طعام. تو میں مرکب سے ایک دم سے ہٹ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ مرکب توسیعی اور اضافی کی جو بات ہوتی کیونکہ مجھے آپ کے ورکنگ سے اندازہ ہوا کہ کچھ کانسیپٹ جو ہے پچھلے مزید کلیئر ہو جائے پھر اس میں انشاءاللہ کلیئر ہو گئے. جی آپ داخلہ کو داخلہ نہیں کر سکتے ہم. ہاں بالکل. یہ جو اکلان ہے اس کی طرح ہم نے اسے داخلہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آپ کے ساتھ اٹھایا. کون جواب دے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب. یہاں پر فاعل آپ کا ظاہر ہے. جب بھی فاعل ظاہر ہوگا تو گردان سے سیگا نمبر 1 یا 4 استعمال ہوگا. جب فاعل ضمیر ہو تو پھر گردان میں سے کوئی نہ کوئی سیگا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو اچھی بات ہے. سوال پیدا ہوگا تو جواب اس کا آپ پھر اس طرح کے ایک جملے اور کر لیتے. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور
اس کا گوشت کھایا. جی مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. جی کون سا رہے گا؟ جی شاہد صاحب اور پیچھے ہاتھ نہیں کر رہے اسلام ڈرتے ڈرتے. جی جناب. اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 جملوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے پہلے آپ اور کا تعین کر لیں. یہ آپ کا ٹھیک ہو گیا. اب ایک جملہ ادھر ہو گیا ایک جملہ ادھر ہو گیا. ہاں جی ذبح کیا فعل مسلمان جو ہے وہ فاعل ہے گائے مفعول ہے. دونوں مفرد اداروں میں میں نے مرکب نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی دوسرے جملے کا بھی ساتھ تعین کر لیں. اس کا گوشت کھایا. ہاں جی پہلے فعل کا تعین ہو گیا. فعل کھایا فاعل فاعل بتائیں. فاعل کیا اس کا گوشت نہیں ہے. اس کا گوشت فاعل ہے. اصل میں دیکھیں مسلمان ہی فاعل ہے نا. لیکن اب ہم ان کے لیے ضمیر اردو میں وہ بھی نہیں استعمال کر رہے. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا. انہوں نے کھایا مسلمانوں نے کھایا. یعنی وہاں پر ہم نے کہا انہوں نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے اسے میں ایسے نہیں کہہ سکتا تھا زید اور حامد کمرے میں داخل ہوئے اور کھانا کھایا. تو کنہوں نے کھانا کھایا؟ ان دونوں نے کھانا کھایا نا. تو یہاں بھی مسلمانوں نے اس کا گوشت کھایا. تو وہ مسلمان جو ہے یعنی انہوں نے اس کا گوشت کھایا. تو فاعل جو ہے وہ اردو میں ہڈن ہے لیکن ظاہر بات ہے عربی میں وہ ہڈن نہیں ہوگا. ٹھیک تو فاعل جو ہے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو یہاں پر اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ انہوں نے. اب یہ آپ کا فاعل ہو گیا اور مفعول کیا؟ مفعول کیا؟ خالی گوشت نہیں ہے بلکہ گوشت کسی کا ہے. اس کا گوشت. اب یہ آپ کا مفعول ہے اور یہاں پر میں نے ایک اسٹیپ آگے لیا کہ مفعول کو میں نے مرتبہ اضافی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کا گوشت کا آگے کی جو ہے یہ مرتبہ اضافی سے شو کرتا ہے. جی یہ تعین ہو گیا. اجزاء کا تعین آپ کر لیں گے پھر مشکل نہیں ہوگی. جی اب آئیں ٹرانسلیٹ کریں. جی ذبح فعل لگ گیا ہمارا. آپ کے ساتھ مسلمان کو کافی سارے ہیں فعل آپ ذبح لگا رہے ہیں. کیا وجہ؟ جب ظاہر ہو جائے گا تو پہلا یا چوتھا لگے گا. ذبح المسلمون. ذبح المسلمون. گائے کو ذبح کیا. ایک گائے کو نہیں کیا کسی گائے کو نہیں کیا گائے کو ذبح کیا. البقرۃ. ذبح المسلمون البقرۃ. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. ماشاءاللہ. اور انہوں نے کھایا اس کا گوشت. اس کا گوشت مطلب کافی ہے. ٹھیک ہے گوشت کو کہتے ہیں لحم. لحم. جی سائڈ پہ ایسے کنسیڈر کر لیتے ہیں. اس کا گوشت. اس کا گوشت. جی لحم مضاف ہے. مضاف ہے
مضاف کے لیے کیا شرائط ہے؟ الف لام داخل نہیں ہوگا، اعراب ہلکا ہوگا، لہمو، ٹھیک ہے. اور اس ضمیر کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ گائے کے لیے. گائے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو ضمیر کون سی جگہ کی؟ واحد مؤنث واحد کی. تو لہمو، ہاں یہ بن گیا اس کا گوشت. لیکن اس کا گوشت جملے میں کس حیثیت سے آ رہا ہے؟ مفعول کی حیثیت سے آ رہا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے تو لہمہ کیا بن جائے گا؟ لہمہ. ہاں وَأَكَلُوا لَحْمَ. ذبح المسلمون البقرۃ وَأَكَلُوا لَحْمَهَا. کوئی سوال اس جملے میں؟ کوئی کنفیوژن دور کرے؟ کوئی حال لایا ہے وہ جی حال کے نصب والا ہے. کون؟ زمین جو ہے کس نے کہا ہے نصب والی؟ یہ کس والی ہے؟ یہ جر والی ہے. یہ جر والی ہے. نصب اور جر دونوں والی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ جر والی استعمال ہو گئی کیونکہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال. جی اور کس بات؟ جی پتا چل گیا کہ وہ بڑا لڑکا کون تھا. جی اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو مارا. جملہ جی شاید مارا فعل اس لڑکا جو ہے فاعل اس کو ہم کہاں کریں گے؟ اس لڑکے کا اردو ملا ہے نا یہ لڑکا. یہ لڑکا فاعل، زید کا بیٹا مفعول. جی ضربہ یہ لڑکا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. یہ لڑکا مرکب اشاری. مرکب اشاری کا نام آتا ہے نا اشارہ اور مشار الیہ سے مل کے بنتا ہے. ہاں جی کیا بنے گا؟ حاضل ولد. ضرب حاضل ولد ابن زید. ضرب حاضل ولد ابن زید. اس لڑکے نے زید کے بیٹے کو جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل کے طور پہ حمزۃ الوصل ہے. ماشاءاللہ ایک روٹ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. لہٰذا جب آپ اسے ملا کر پڑھیں گے تو کچھ ایسے پڑھیں گے ضرب حاضل ولد ابن زید. جو ہم نے پہلے جملے کی اس میں بھی ایسی بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. وہ چونکہ بولنے میں ذرا آپ کے پریشان نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو الگ الگ ہی بولا ہے. ویسے یہ کنفرم ہے کہ ایک روٹ کا حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. اچھا اس جملے کا بدلہ کیا ہوگا جی؟ جی زید کے بیٹے نے اس لڑکے کو مارا. جی ہاں جی اور اس طرف سے جی 10 لاکھ میں آپ کروا دیں. مانا فعل
اب زید کا بیٹا جو ہے وہ فاعل ہو گیا اور یہ لڑکا جو ہے مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس جملے میں فاعل مفعول ہو گیا, مفعول فاعل ہو گیا. جی ضربا ابن زید حاضل ولد. اصل یہ لڑکا جو وہ لڑکا ہو گیا. اس کہہ رہا ہوں نا میں, جب میں اس کہہ رہا ہوں تو پھر یہی ہے. اگر میں اس کہوں گا تو اب دیکھیں حاضر والا تو اور حاضر والا کا حاضر دونوں جگہ پر ایک جیسے ہی, کیونکہ حاضر 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 مبنی ہے. تو مرکب شاری میں فاعل اور مفعول کا کام سے پتہ چلے گا, مشابہ الیہ سے پتہ چلے گا. حاضل ولد رفع, حاضل ولد مفعول ہو گیا نا. وہاں پر دیکھیں حاضل ولد فاعل تھا اور یہاں پر حاضل ولد مفعول ہے. وہاں پر ابن زید مفعول تھا, یہاں پر ابن زید. ٹھیک ہے. یہ وہ کنسپٹ ہے جو کہتے ہیں نا کہ زیر زبر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ وہ ہے کہ زیر زبر پیش سے معنی بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں اس کو ابن زید کرتے ہیں اور اس کو حاضر والا کو کرتے ہیں تو مفہوم الٹ سے معنی بدل. باقی محمد محمدن محمدن وہ زیر زبر پیش سے معنی نہیں بدل رہے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ صرف اعراب چینج ہوتا ہے. ہاں بس یہ چیز جو ہے جملے اس میں جملے میں بھی اس اسم کے معنی نہیں بدل رہے. جملے میں اس اسم کے معنی نہیں بدل رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اعراب ہے, یہ تو ہم اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن حدیث کا میں نے آپ سے کہا تھا, لیکن آج پھر وقت ہو گیا تو کل انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کو پھر کریں گے. لیکن الحمدللہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ہے کنسیپٹس مزید کلیئر ہوئے. میں امید کرتا ہوں کہ کل مزید کلیئر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان کو آگے پیچھے کرتے ہیں, اعراب یہ لگائیں تو معنی یہی رہے. معنی یعنی آپ کہیں ضرب حاضر ولد ابن زید ترجمہ یہ. ہم تھوڑا بہت ہے برین میں نے بھی دیکھا تھا تھوڑا بہت. ہاں اپنا